السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعائے طائف پڑھی پھر آپ نے؟ جس وقت بھی ڈپریشن ہونے لگے، جس وقت بھی کوئی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو تو فوراً اس دعا کو پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ وہ سچویشن یاد کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو صبر کیا اور اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور پھر بھی ان کے لیے دعا ہی کی اور اچھی امید رکھی، تو انہی میں سے بنو ثقیف تھے، اور محمد بن قاسم جو تھا اسی قبیلے کا تھا، ثقفی۔ اور آپ دیکھیے کہ محمد بن قاسم کی وجہ سے پھر آگے کہاں کہاں تک خیر پھیلی، یعنی اسلام کا جو دروازہ بر صغیر میں کھلا اس کی وجہ سے۔ تو بعض اوقات انسان کسی بھی ایسے تجربے سے گزرتا ہے جو اس کے لیے بہت ہی سخت ناگوار ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس وقت انسان کے سامنے وہ خیر نہیں ہوتی، اور یہ ایک موقع پر نہیں، بہت سے مواقع پر آپ دیکھیں گے، یعنی صرف طائف کے موقع پر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ نے جہاں جہاں صبر کا مظاہرہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آپ کو بہتر چیزیں عطا کی۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 140۔ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب۔ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے عناد کے طور پر، یعنی دشمنی کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ چنانچہ ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، باہم مشورہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی اس درجے کا درد اور اس درجے کی تڑپ تھی آپ کے اندر کہ لوگ کسی طرح ہدایت پا جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ لہذا جب وہ آپ کو بلاتے، جیسی بھی سچویشن ہوتی، جتنے بھی مشکل حالات ہوتے، آپ اپنا کام نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں بھی ان کے بلانے پر آپ تشریف لے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر معجزات لانے پر اسی طرح قدرت رکھتے ہیں
جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی روزمرہ کے کام کاج کرتے ہیں، تو پیغمبر کا بھی یہ روزمرہ کا کام کاج ہے، لہٰذا وہ جب چاہے معجزہ دکھا سکتا ہے. دس از پارٹ آف ہز جاب. چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ. اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کیونکہ مکہ میں پانی کی کمی تھی، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو، وہ بھی مکہ میں اگتا نہیں تھا، جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یہ بھی بڑا محال کام تھا، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں، یعنی لکھی ہوئی کتاب لے کے آئیں. انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں. ارشاد باری تعالی ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا. انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات آپ سے کوئی مشکل ترین الجھاؤ والا سوال کریں گے اور آپ کو چیلنج کریں گے کہ میرے اس سوال کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا، اگر آپ دے دیں تو میں مان جاؤں کہ واقعی اسلام سچا ہے. تو ایسے میں انسان کیا چاہتا ہے کہ کہیں سے کوئی وحی اترے اور اس مسئلے کو حل کر دیا جائے. لیکن بات یہ کہ ایسے لوگ ہدایت پانے کے لیے سب سوال نہیں کرتے، وہ دراصل آپ کو ہرانے کے لیے اور آپ کو کم تر ثابت کر کے اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، یعنی ہم غلط نہیں ہیں. کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک درجے کی گلٹ تو ہوتی ہے جب وہ صحیح بات کو نہیں مانتا، لیکن وہ بار بار پھر ندامت بھی ہوتی ہے انسان کو جب حق کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ ٹھکراتا ہے. تو ایک طرف ایسے انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ دیکھا نا یہ فلاں ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترا، اس کے پاس ایسی کوئی قدرت اور طاقت ہے نہیں، اس لیے وہ جو کچھ کہتا وہ سب جھوٹا. حالانکہ یہ دو مختلف باتیں، جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے وہ ایک چیز ہے اور جو تم الجھاؤ لے کر آئے ہوئے بالکل مختلف چیز. اور جب انسان ہدایت چاہتا ہے تو وہ سوالوں کو اس انداز میں پیش بھی نہیں کرتا اور مطالبے اس قسم کے نہیں کرتا، کیونکہ ہدایت کا تعلق ان مطالبوں کے مانے جانے سے نہیں، یہ تو کھلم کھلا کسی کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھلا دے، کیونکہ آپ حریص تھے کہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں یہ لوگ، آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اس پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لے، جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا
تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا. یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے. آپ نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے، کیونکہ اس سے پہلی قوموں کے ساتھ ہی ہو چکا تھا. مثلا قوم صالح نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ. مطالبہ پورا ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تو آخرکار 3 دن کے بعد ان سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور تباہ و برباد کر دیا گیا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کا تجربہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی بھی طرح یہ قوم ہلاک نہ ہو، ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھلا رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. آپ کہہ دیں کہ میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں. کتنا خوبصورت جواب ہے یہ. جب آپ کو بھی کوئی ایسا شخص چیلنج کرے تو اس کو پرسنل نہ لیں کہ اس نے آپ کی بڑائی کو چیلنج کر دیا. اب آپ کو ہر صورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے الٹے سیدھے اور غلط سلط کوئی جواب لے آئے، کوئی جھوٹ موٹ پہ مبنی یا کوئی ایسی باتیں بنا کے اسے پیش کر کے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں. اس وقت اپنی حیثیت کا اعتراف، اپنی عاجزی کا اظہار، یہی اصل جواب ہے کہ میرے پاس تو بھئی اتنا سا ہی علم ہے، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس علم نہیں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں اور کوئی پوچھ بیٹھے ہم سے تو ہمیں بڑی پریشانی لگ جاتی کہ کہیں اس پر یہ نہ کھل جائے کہ مجھے آتا کچھ نہیں، یا یہ کہ مجھے ہر سوال کا جواب آنا چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر سوال ہی کے جواب ہے. ہم کوئی پرفیکٹ نہیں اور ہم کوئی فرشتے نہیں اور پیغمبر نہیں ہے. پیغمبروں کو بھی اللہ نے لوگوں کے ہر مطالبے کے جواب کے طور پر وہ سب کچھ نہیں دیا تھا جو لوگ چاہتے تھے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سب دنیا کو راضی کر سکیں. لہٰذا ہم جو بھی ہیں، جو بھی ہماری حیثیت ہے، جتنا بھی ہمارا علم ہے اور جتنی بھی کم علمی ہے، اس کا ہم کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں. لیکن جو حق اور سچ بات ہے اس کو ہم مانتے ہیں اور وہی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو مان سکتے ہیں تو آپ خوشی سے مانیے، اور اگر نہیں ماننا چاہتے تو اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پیغمبر نے کہا الا بشر اور رسولا، میں فرشتہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، کچھ اور نہیں ہوں، میں بشر ہوں، رسول ہوں، پیغام پہنچانے آیا ہوں، پیغام پہنچا رہا ہوں. اگر مان سکتے ہو تو مان لو، اور اس سے انسان کو بالکل سیٹسفیکشن ہو جاتی. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا ہزاروں میل سفر کر کے مغرب سے، یعنی موراکو وغیرہ کے علاقے سے. بہت شہرت اس نے سنی تھی امام مالک کی کہ بہت بڑے عالم ہیں اور ہر سوال کا جواب دیتے. تو بڑے شوق اور اشتیاق کے ساتھ وہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا اور اس نے ایک سوال کیا. تو امام مالک نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں نے تو آپ کی اتنی شہرت سنی ہے. تو آپ کہتے مجھے نہیں معلوم. اس نے ایک اور سوال کیا، آپ نے کہا میں نہیں جانتا. ایک اور کیا، آپ نے کہا میں نہیں جانتا. تو اس نے کہا کہ میں واپس جا کے کیا جواب دوں گا یا میں کیا کر کے آیا. تو آپ نے کہا کہ تم واپس جا کے کہنا کہ مالک کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم. جو سچا انسان ہوتا ہے اسے کبھی بھی بننے اور تصنع اور اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑھانے کا شوق نہیں ہوتا، اور کبھی اس دھوکے میں پڑیے بھی نہ. کو مانتا یا نہیں مانتا، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہوتا. ہدایت اللہ دیتا ہے. جو آتا ہے حاضر ہیں، اور جو نہیں آتا اس کے لیے ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں. اور یہی ہمیشہ سے جو صحیح درست راہ پر اسکالرز رہے ہیں ان کا ہمیشہ یہی حال رہا ہے. صرف امام مالک نہیں، اور ائمہ کرام بھی ایسے ہی رہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کو اپنی ذات سے امپریس نہیں کرنا، حق پہنچانا ہے. ٹھیک ہے داعی کی ذات سے حق وابستہ ہوتا ہے اور لوگ اس کی ذات کے تھرو اللہ تک بعض اوقات پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس حیثیت میں آپ اپنے اندر وہ اخلاق اور کردار پیدا کریں کہ جب کسی سے بات ہو، کوئی آپ سے جھگڑنے کی کوشش کرے تو آپ جھگڑا نہ کریں، کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے تو آپ جواب میں بد اخلاقی نہ کریں، کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو صبر سے کام لیں، حکمت سے جواب دیں. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ ہیں نہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ سیلف ڈسیپشن.
خود کو دھوکہ دینا ہے، اور اس میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا. جب انسان وہ بنتا ہے جو وہ ہے نہیں تو پہلے سے بھی کام خراب کرتا ہے. جو بنا ہوا ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی کھو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کی کوشش نہ کریں، یا مزید علم حاصل نہ کریں، یا جاننے کی کوشش نہ کریں. نہیں، وہ اپنی جگہ اسٹرگل جاری رہے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا. اور یہ ہم سب کو کان کھول کے سن لینا چاہیے. ہمیں ہر روز گرو کرنا ہے. جو پودا بڑھتا نہیں سوکھنے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام کاٹ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ فائدے کا نہیں رہا. اس کا یہی انجام ہے. تو جب ہم فائدے کے نہیں رہیں کہ لوگوں کے جینون ریزنز اور جینون جو سوال یا کنفیوژن ہے ان کا بھی جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہ کریں کہ نہیں میں تو یہ تکلیف نہیں کر سکتی کہ اب آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے تو میں اب اسے پڑھنے بیٹھ جاؤں. نہیں، وہ پڑھیں، جانیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری کوشش کے باوجود بھی آپ ایک نقطے کو حل نہیں کر سکے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی بھی حال میں کوشش نہیں چھوڑنی، محنت نہیں چھوڑنی. میں نے اپنے فریج پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہوا. اور جب میں دروازہ کھولتی تھی مجھے پریشانی لگ جاتی اور اپنے آپ سے سوال پوچھتی تھی کہ کیا میں نے اپنے آج کو کل سے بہتر بنایا؟ کیا میں نے کچھ ترقی کی؟ آج کے دن میں کوئی نئی بات سیکھی ہے؟ کیا میرا اخلاق کل سے بہتر ہوا ہے؟ یعنی آپ بھی اس تجربے کو آزما سکتے ہیں کہ ہر روز اپنے آپ سے پوچھیں. اگر ہم امپروو نہیں کر رہے، آگے نہیں بڑھ رہے، اپنی عبادت کو امپروو نہیں کر رہے، اپنے اخلاق کو نہیں کر رہے، معاملات کو نہیں کر رہے، اپنے علم میں اضافہ نہیں کر رہے، دین کی خدمت میں نئے نئے طریقے استعمال نہیں کر رہے اور اسٹیگننٹ ہو رہے ہیں، تو نقصان کیا ہوگا؟ تنزل، نیچے، ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. افراد اور اقوام کا ڈاؤن فال، تنزل، ہمیشہ ان کی سستی، کوتاہی، کاہلی اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک پودا، جیسے وہ جی ٹی روڈ پر بڑے بڑے وہ درخت لگے ہوئے، کبھی آپ گزرتے ہوئے دیکھے، اتنے بڑے بڑے ہیں، ہیوج درخت ہیں، لیکن اب وہ اگر مزید خود نہیں بڑھ پا رہے تو ان کی جو جڑیں ہیں وہ لٹک کے نیچے زمین میں نئے درخت اگا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان خود بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے آگے گرو کر جاتے ہیں، وہ اس کے مشن کو آگے لے کیری کرتے ہیں، اس کے شاگرد. تو یہ بھی دراصل اس شخص ہی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو کسی نہ کسی شکل میں، نہیں، گروتھ کی صرف ایک ہی شکل نہیں ہوتی، بہت سی شکلیں ہوتی ہیں. اور جیسے پہلے بھی کہ ٹکراؤ نہیں، ایک رستہ باندھو تو دو کھول دیں، اور ہمیشہ اس میں خیر ہوتی ہے. کسی رکاوٹ کو اپنے راستے کی حتمی رکاوٹ نہ سمجھیں کہ یہ نہیں ہوا تو اب زندگی ختم ہوگی. نہیں، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انسان پرواز کرتا رہے، اس سے نہ تھکے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ لوگوں کو حضرت عمر کا کردار کیوں اتنا پسند آتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے واحد ون سنگل ریزن نظر آتی ہے، اور وہ ہے ان کی بہادری، کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں. اور اس سے دین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. یعنی ایسا نہیں کہ دوسروں میں نہیں تھی، لیکن ان کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ تھی. تو ہمارے اندر بھی پھر کسی درجے کی بہادری تو ہونی چاہیے نا، کہ ہم چیلنجز کو فیس کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ میں خوارق اور معجزات دکھانے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. صرف وہ واحد مکمل با اختیار ہستی ہے کہ جو جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو. قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں، لہٰذا مجھے معجزات دکھانے کی قدرت نہیں. ہاں، تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے. فرق یہ ہے، بشر ہوں، رسول ہوں. دیکھیے کتنی چھوٹی سی آیت میں کتنا بڑا معنی پوشیدہ ہے. بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں، نہ وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے، اور تم لوگوں کی بہتری اور مصلحت بہرحال اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں بھی تاکید کی، فرمایا قل انما الآیات
عند اللہ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نشانیاں جب آ جائیں گی تو یہ مانیں گے نہیں، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں. یعنی انبیاء اور رسل خوارق و معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے. البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم و تائید اور ان کی نبوت و رسالت کے اس بات کے لیے، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر معجزات کا اظہار فرماتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی یا جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دیتا. ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا. کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی. اور اللہ کی سنت میں تغیر و تبدل نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کوئی نشانی دکھائی ہی نہ گئی ہو. ہاں، جو انہوں نے تجویز کیا ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، لیکن بعض اوقات کچھ اور نشانیاں دکھائی گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی تفصیلات الگ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اس کا ذکر کیا گیا ہے. جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے. اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں، یعنی خود ہی کلام گھڑ لائے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے. پہلے تو وہ اسپیسیفائی کرتے تھے نا، یہ کرو یہ کرو، لیکن اب انہوں نے کہا چلو جنرلی کچھ مانگ لیتے ہیں تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں. چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آخر کوئی نشانی بھی ہے، یعنی کوئی بھی ہے تمہارے پاس؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دے.
چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس، یاد رکھیے جس پر اس وقت بادشاہوں کے محلات ہیں وہ پہاڑ جبل ابو قبیس ہے. تو تھوڑا امیجن کرنے میں کہ کس رخ پہ گیا ہوگا، یعنی اگر آپ خانہ کعبہ کے پاس کہیں کھڑے ہیں چاند کدھر کو گیا. ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. یعنی افق پہ سین کیسا تھا کہ چاند آدھا ادھر اور آدھا ادھر اور بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، گواہ رہو. قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیہ تک دیکھی. یہ نہیں کہ ایک فلیش ہوا تھا کہ بس ایک لمحے کے لیے نظر آیا اور پھر ختم ہو گیا. کافی دیر تک وہ دیکھتے رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے. چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ بھونچکا رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے. کہنے لگے یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے. آتا نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ایک آدمی نے کہا اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو. مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، یعنی راستے میں. لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، اور غالباً شق القمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقع اسراء و معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء اور معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا تھا. یعنی ایک طرح سے گریجولی ان کو ایک بڑے معجزے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ایک راہ ہموار کی گئی. واللہ عالم. اسی طرح کچھ اور مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں. مثلا ایک جگہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں کس طرح یقین کروں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں کھجور کے درخت کے خوشے کو بلاتا ہوں، اگر وہ آ گیا تو تم مان لینا. تو آپ نے اس وقت کھجور کے خوشے کو، یعنی درخت کے اندر وہ خوشہ ہوتا ہے نا، اس کو اپنی طرف بلایا تو وہ ٹوٹ کر آپ کے پاس آ گیا. پھر آپ نے اسے حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ چلا گیا. تو یہ نشانی دیکھ کر یہ بدو مسلمان ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نشانی فائدہ دے ان کے لیے نشانیاں لانا اور دکھانا اللہ کے اذن سے وہ بھی فائدہ مند تھا. لیکن میجورٹی کا حال یہ تھا کہ وہ صرف ایک مقابلے کے طور پر یہ سب کچھ کر رہے تھے، نیت اور ارادہ ان کا درست نہ تھا، اور اگر دکھا دی جاتی تو انہی کے حق میں مصیبت ہوتی. اگر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی آپ فرمائیے. چوائس کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان پر عذاب آ جائے، نشانی ابھی دکھا دیتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خیر خواہ ہیں ان کے، کہ ایک وقتی فائدہ اور چمک جو ختم ہونے والی ہے وہ دکھا دیے تو کافی ہے. اور دوسری طرف جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 میں سے ایک چوائس تھی کہ آپ چاہیں تو نشانی دکھا دیں لیکن نتیجہ ان کی تباہی کے طور پہ نکلے گا، اور چاہیں تو ان کے لیے باب توبہ اور رحمت کھلا رہے. آپ نے اس میں سے جو چیز ان کے حق میں بہتر تھی اس کو چوز کیا. پہلی چیز آپ کے حق میں بہتر تھی، یعنی آپ اپنی طرف سے بری ذمہ ہو جاتے، اپنی سچائی ثابت کر دیتے، لیکن نقصان ادھر ہوتا. تو اس سے آپ کی خیرخواہی کا لیول دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کی بھلائی کو کس طرح ترجیح دی. جب ہمارے پاس کبھی ایسی 2 چوائسز ہوں کہ ایک طرف ہمیں خود کو ڈیفینڈ کرنا اور دوسری طرف لوگوں کی بھلائی مقصود ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ذات کے خول سے نہیں نکلتے. اسی لیے تو دین کا کام نہیں ہوتا. اتنا بڑا دل ہے ہی نہیں کہ ہر حال میں لوگوں کی بھلائی سوچیں. ہر چھوٹی بڑی بات میں ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کسی سے بھی کوئی بات ہو رہی تھی، ملاقات ہو رہی ہوتی، کوئی ہمیں چیلنج کر دے، کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہمارے نفس پہ بڑی ناگوار ہو، ہم چپ تھوڑی بیٹھتے ہیں، چاہے وہ پھر سنے یا نہ سنے. ہم خوب سناتے ہیں. وہ موقع نہیں لاتے کہ ذرا سا اب یہ کہنے والا بھی تھوڑا کام ڈاؤن ہو اور پھر اس کے بعد بات کی جائے، یہ اس سے بہتر موقع کی تلاش کی جائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق لڑتے جھگڑتے، ایک دوسرے کو کاٹتے، اٹھ جاتے ہیں، بات ختم ہوتی، مقصد حل نہیں ہوتا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہر چیز کا جواب دیا گیا ہے لیکن اتنے آسان طریقے سے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آیا، جب انہوں نے اتنے سارے مطالبے کیے اور پھر کہا پکی قسمیں کھائیں کہ مانیں گے ضرور، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوائس دی، پھر آپ نے ان کے حصے کی بات دیکھی اور جواب کتنا خوبصورت دیا.
کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کاؤنٹر آرگومنٹس نہیں. کیا کہا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اگر ان کے اندر رتی برابر بھی خیر ہوتی نا تو یہ جواب بھی بہت ہی خوبصورت تھا کہ وہ ایمان لے آتے. لیکن اگر وہ نہیں بھی لا رہے تھے نا تو جو آس پاس لوگ دیکھ رہے تھے خاموشی سے اس ٹکراؤ کو، ان کے لیے اس میں بہت زبردست رہنمائی تھی، ان کے لیے بہت بھلائی تھی. ان کا کردار اور اخلاق بھی دیکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی دیکھ رہے تھے. جب کہیں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اور آپ کی بحث مباحثہ چل پڑتا ہے یا بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو اس میں جو تماشائی ہوتے ہیں نا یا تماش بین، وہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کس کی بات زیادہ سچ ہے. اس وقت کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس کا اخلاق اور کس کا انداز زیادہ بہتر ہے. اس وقت اخلاق کی مار سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے سے بعض اوقات آپ ہار سکتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کیوں اکھڑ جاتے ہیں جب ہمیں کوئی چیلنج کرتا ہے. ویسے ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم بڑے چارمنگ سویٹ ہوتے ہیں. کوئی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو پھر ہماری ایگو اندر کی جاگ پڑتی ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو پروف کرنا چاہتے ہیں نا لوگوں کے سامنے. مجھے اس کی وجہ یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تھرو آؤٹ، یعنی کل والے واقعے میں بھی یہی وجہ مجھے بعد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہیں کی، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیوں نہیں کوئی دکھڑا انہوں نے بیان کیا، یا جبریل علیہ السلام کے سامنے کیوں؟ کیونکہ جو ایک انڈر لائن فیکٹر ہے نا جو ہم میں کمی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا، اور ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. He does not have to prove himself in front of people because he knows کہ ان کا معاملہ تو اللہ کے سامنے بالکل کھلا ہوا ہے نا. So he doesn't have to prove. ہم بھی جب تک اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈائریکٹ نہیں نہ کرتے تو تب تک ہم لوگوں کے سامنے ہی اچھا بنتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہی پروف کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ہی غم میں گھلتے رہتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہمیں اپنی سچائی ثابت کرنی ہے کہاں؟ اللہ کے سامنے. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر لوگوں کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد پہ فوکس، کہ مقصد کس طرح پورا ہوگا، اپنے کو نیچے کر کے یا دوسرے کو نیچے کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر دور میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، تو ہر دور میں جب بھی اسلام کو غالب کرنے کا کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کو یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور یہ کم ہی لوگ ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا بنی اسرائیل کے بارے میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق اور آپ کا طریقہ اور صبر، یہی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کو غالب کرنے والوں کی صفات ہونی چاہیے. بعض اوقات کوئی ہمیں چھوٹی سی بات کہہ جائے نا تو اس کے اوپر اتنا لمبا جواب دیں گے، اتنی لمبی بات کریں گے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اپنا وقت ان چیزوں میں کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر کرنے کا کام نہیں ہے کوئی؟ آج بھی آپ دیکھیں دین والوں کا امیج کیا بن چکا ہے. کیا امیج ہے؟ جھگڑالو، اگریسو، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے والے. ٹھیک ہے، اس میں ایک رول میڈیا کا ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن اگر عام حالات میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر کتنی ٹالرنس ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، اور ذرا کوئی سوال کر بیٹھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ناسمجھ ہوتا ہے دین میں، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے سوال کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اس دور میں بدو تھے تو آج بھی پڑھے لکھے بدو ہو سکتے ہیں کہ جو آ کے ایک اکھڑ طریقے سے سوال کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات بڑا جنمن سوال ہوتا ہے لیکن ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا. تو ایسے موقع پر ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ پچھلے دنوں میری ایک ملاقات ہوئی ایک بچے سے، ہارورڈ کا پڑھا ہوا، بہت انٹیلیجنٹ، بڑے بڑے کام کر رہا ہے. تو اس نے کچھ سوال کیے اور بڑے ٹیڑھے سے سوال کیے. تو میں آرام سے بات کرتی رہی. تو بعد میں کہتا ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں بہت سے اسکالر سے ملا ہوں، بہت سے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کے میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. ان کو میں نے 3 کیٹیگریز میں بانٹ لیا: ملا، مولوی، عالم. سب سے پہلے فلیئر اپ ہوتا ملا، مولوی تھوڑے سے لمحے اوپر جاتا ہے اس کا صبر، عالم تھوڑا سا اس سے آگے. لیکن تینوں طبقے ایسے ہیں کہ جو اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاتے، یعنی صبر اور حوصلہ کوئی نہیں.
کہ وہ کسی کی بات سن سکے. اس امیج کو بدلنا ہے. یعنی لوگ ہمیں کیٹیگرائز کیے ہوئے ہیں. کون کہاں سے آ رہا ہے, کتنا حوصلہ ہے, کتنی دیر بات سنے گا, کتنی جلدی فتویٰ لگائے گا, اور کس حد تک لڑائی جھگڑا کرے گا. یہ امیج کون بدلے گا؟ یہ اسکارف پہنے ہوئے لوگ جب تحمل سے بات کریں گے, جب ہر حال میں اخلاق کا دامن تھامے رکھیں گے. مثلاً آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, نقاب اوڑھ کے جناب گاڑی چلا رہے ہیں, اور کسی نے اوور ٹیک کر لیا اور آپ نے زور کا ہارن بینگ بجایا. کیا نظر آ رہا ہے دوسرے کو؟ سارے سڑک پہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ نقاب میں لپٹی ہوئی عورت کیا کر رہی ہے اس وقت. اس کے صبر کا, ٹالرنس کا لیول کیا ہے کہ اگر کسی نے ذرا سا آگے اس سے گاڑی کر لی تو اس سے برداشت نہیں ہوا. بس اتنی سی بات ہے. راستے میں کھڑے ہوئے کسی سے بات کریں, کسی دکاندار سے کوئی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. کوئی عام شخص کرے تو بھی ٹھیک نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. چیخنا, چلانا, ہر ایک سے لڑنا, بڑنا, جھگڑنا. اسپتال میں گئے, وہاں اگر لائن میں جگہ نہیں ملی تو وہاں شور مچانا شروع کر دیا, ڈاکٹر کے ساتھ لڑ پڑے, نرسز کے ساتھ لڑ پڑے, ویسے حجاب کیے ہوئے ہیں, ہر ایک سے لڑ رہے ہیں. یہ کس قسم کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اس سے دین پھیل سکتا ہے؟ آپ ایک لفظ نہ بولیں لیکن اپنا اخلاق اچھا رکھیں تو پھر آپ کا یہ پردہ بھی فائدہ دے گا, ورنہ یہ الٹا آپ کے خلاف حجت بنتا ہے. دور سے لوگ ٹیگ کیے ہوئے کہ آگے وہ بس لڑاکو لوگ. اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں. شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ ہم تو برائی دور کر رہے ہیں. جی ہاں, شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے کہ ہم برائی دور کر رہے ہیں. جس گفتگو سے برائی دور ہونے کے بجائے اور پھیلے اس میں تو کوئی خیر نہیں, چاہے آپ کتنا ہی بڑا سچ بول رہے ہیں اس وقت. اور یہ کہہ کے خود کو مطمئن کر لیں جی سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا دوسرے کو تڑپنے دو. اب بعض اوقات ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو عمر مرتبے میں ہم سے کم ہوتے ہیں, بس وہ سڑک پہ جا رہے ہیں, کوئی جھاڑو دینے والا ہے, پولیس والے کھڑے ہیں, کوئی اور کھڑا ہے, جس کو آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے, یہ انسانوں نے بنا لیا اور یہ بھی ہونا ہرگز نہیں چاہیے. وہ تو بعض کو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ پتہ نہیں ان میں سے کس کا ایمان کس درجے کا, اور ہم کس نظر سے دیکھیں تو اللہ کے یہاں پکڑے نہ جائیں. جیسے کل کے واقعے میں آپ دیکھیں کہ عداس کون تھا؟ غلام تھا. مالک نے بھیجا تھا عداس کو کہ جاؤ دیکھو اور پتہ کرو. مالک جو ایک سردار تھا اس نے حق نہیں پہچانا, یا پہچانا بھی تو اقرار نہیں ہو سکا, لیکن عداس نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ایمان لے آیا. یو نیور نو کہ کون کس درجے میں ہے اور اللہ کے ہاں کہاں پہنچ جائے. لیکن بعض اوقات ہم جہاں کہیں دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں وہاں تو اخلاق اور ہی چلا جاتا ہے ہمارا. تو خدا کے لیے داڑھی رکھ کے حجاب پہن کے سب سے پہلا کرنے والا کام کیا ہے؟ اسلام کا امیج درست کریں اپنے رویوں کے ساتھ. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھایا تو وہاں سے پھر اس کا وہ ہوا. بالکل, یعنی عداس کیوں مسلمان ہوا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھانا شروع کیا. آپ کا عمل تھا نا, یہ تبلیغ ہوتی ہے. اب ہم کہیں کہ ہم ایسے لوگوں میں ہیں جو نان مسلمز ہیں اور یہ تو بسم اللہ کا مذاق اڑائیں گے اس لیے بسم اللہ نہ پڑھو. نہیں, آپ اپنے نارمل رویے سے آرام سے اپنے طریقے پر اپنا کام کرتے جائیں. ہماری ایک شاگرد ہیں تو امریکہ میں تھی, تو میں کہتی ہوں میں ڈاکٹر کے پاس گئی, نان مسلم ڈاکٹر تھا. اس نے پوچھا جی آپ کو یہ تکلیف تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں الحمدللہ. اس نے کہا یہ تو نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں الحمدللہ. کہتی میں نے تھوڑی دیر میں اتنی دفعہ الحمدللہ کہا تو اس نے روک کے کہا یہ الحمدللہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو پھر انہیں موقع مل گیا کہ سب شکر اللہ کے لیے, اور کیوں ہم شکر ادا کرتے ہیں, تو دین کی تبلیغ کا ایک موقع مل گیا. تو بعض اوقات یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو بسم اللہ یا الحمدللہ, لوگ تو اب ان کا بھی بڑا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ان کو بھی غیر موقع محل کے طور پہ تو نہیں بولنا چاہیے, لیکن جہاں ضرورت ہو نارمل روٹین میں گھر کے اندر باہر ایک ہی طرح کا طرز عمل رکھیں. یہ نہیں کہ اسکارف والوں میں ہو تو بسم اللہ کر لیں اور کوئی اور ہو تو الٹے ہاتھ سے بھی کھانا شروع کر دیں. یہ جو دو قسم کے رویے اور منافقت ہے, اس سے بھی دین کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. نیچرل رہیں, جیسے آپ گھر میں ہوتے ہیں, جیسے آپ کہیں پر بھی ہوتے ہیں, اپنے اس اخلاق کو کیری کریں. تو اخلاق کسی تصنع کے ساتھ آپ کے اندر نہیں آ سکتا, وہ آپ کو اپنے پرسنالٹی کا ایک حصہ بنانا پڑے گا. گھر سے باہر اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے اچھے اخلاق کی علامت یہ کہ اس سے زیادہ اچھے آپ گھر والوں کے ساتھ ہیں, وہاں بھی اچھے ہو جائیں. نیچرل رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلامی اخلاق سے دور ہو جائیں, کہ آپ گھر میں ہوں تو چیخیں چلائیں
اور گھر سے باہر بھی چیخنا چلانا شروع کر دے، نہیں. ٹھیک. اسراء اور معراج. اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا. اسرا یسری، اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو. واللیل اذا یسری، رات جب چل پڑتی ہے، تو رات کا سفر جو ہے یا رات میں سفر جو ہے وہ اسراء کہلاتا ہے. تو یہاں خاص معنی کیا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کی طرف جانا. اور معراج عروج سے، عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا. یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا. اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. 2 مسجدیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے تعمیر کی. یہی وجہ ہے کہ ہم سب فلسطین سے محبت رکھتے ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصی ہے. جیسے ہمیں مسجد الحرام بیت اللہ شریف محبوب ہے، اسی طرح وہ جگہ بھی محبوب ہے جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے. مسجد حرام کے ارد گرد بھی برکت ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، امن والی ہے، اور وہ جگہ بھی بابرکت ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے معراج. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ما سوا ہے، یعنی دونوں رائے ہیں کہ معراج کے بارے میں ہے یا اس کے علاوہ کے واقعات ہیں. اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا. ایک قول ہے کہ جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی جب آپ کو پہلی وحی ملی تھی اس سال. ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک قول یہ ہے 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں. بہرحال یہ مختلف روایات ہیں کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا پراپر کیلنڈر نہیں تھا اور لوگوں کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ کون سی چیز کب ہوئی، ان کو اصل مقصد سے غرض ہوتی. بہرحال اس کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی. اس وقت میں مکہ میں تھا. پھر جبریل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا. اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے. یعنی مسجد اقصی کی طرف بھی جو گئے، یوں لگتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے نہیں بلکہ بائی ایئر. ایئر سے مراد جہاز نہیں ہوتا، بائی ایئر یعنی آسمان کی طرف لے گئے، اوپر کی طرف سے گئے. بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سفر کے شروع میں دوبارہ آپ کے سینے کو دھو کر اس میں علم اور حکمت بھرا گیا تھا. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو اس واقعے کے لیے تیار کرنا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ ناسا میں کام کرتے ہیں اور ان کو جانا ہوتا ہے اوپر، ایسٹروناٹس جو ہوتے ہیں، تو ان کو کیسی کیسی ٹریننگز دی جاتی ہیں. اس میں علم بھی ہوتا ہے اور اس میں اور ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک غیر معمولی سفر سے واسطہ تھا. اس سے پہلے آپ کو پریپیئر کیا گیا کہ آپ کسی قسم کا خوف خطرہ محسوس نہ کریں اور آپ کے اندر اتنی وسعت آ جائے کہ جو کچھ اب آپ اس سفر میں دیکھنے جا رہے ہیں وہ دیکھ پائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، نشانیاں دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے لیے پریپریشن ضروری تھی. تو یہ ایک فزیکل پریپریشن کرائی گئی. ٹھیک.
بعض اوقات ہم سوچتے نا کہ ہم ابھی یہ کیوں نہیں کر سکتے اور وہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے اور فلاں مار کا کیوں نہیں مار سکتے. اس کے لیے ایک تیاری کی ضرورت ہوتی ہے, اس قابل بننے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر انسان کے وہ درجے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے درجوں کی بلندی اور بہت ساری مشکلات جن سے آپ گزرے تھے, ان کے انعام کے طور پر آپ کو ایک سفر کرایا گیا, مزید علم و حکمت سے نوازا گیا, علم یقینی عطا کیا گیا, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی گئیں. تو جیسے سفر طائف کے بعد جبریل آئے اور پھر آپ کی دلجوئی کی گئی, اس کے بعد اسراء اور معراج کی صورت میں بھی دلجوئی کی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے, یعنی ایک پاؤں یہاں تو دوسرا وہ جہاں اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے. اتنی تیز سواری تھی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی میت میں بیت المقدس تشریف لائے, اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا, اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, حضرت انس کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی, یعنی بیٹھنے کی جگہ پراپر تھی. اس نے شوخی کی, یعنی جیسے ہوتا ہے نا جانور جس پہ چڑھنا ہوتا ہے تھوڑا سا اچھلتا کودتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا, کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا, یعنی وہ ایک طرح سے شرمندہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے. بہرحال حضرت جبریل آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا, جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے, اسی میں براق کو باندھ دیا گیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے, 2 رکعت نماز پڑھی. یہ ہر مسجد کا حق ہے. کبھی سیر کے لیے جائیں تو وضو کر کے جائیں مسجد, اور پہلے نماز پڑھیں پھر کچھ اور وہاں دیکھیں. اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے, ایک شراب کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا. آپ نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا, آپ نے فطرت پائی, آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا, پہلے آسمان تک. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا, اور اس کی تفصیلات یہاں نہیں کیونکہ یہ خلاصہ بیان کیا گیا ہے. اور آتا ہے کہ جب آپ نے نوک کیا تو پوچھا کہ کون, تو انہوں نے کہا جبریل. کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے پوچھا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بلائے گئے ہیں. پھر دروازہ کھولا گیا. آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ان کے دائیں ایک گروہ تھا, جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے, حضرت آدم, اور یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں. اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا, جب انہیں دیکھتے تو روتے, یہ بدبختوں کی روحیں تھیں. یعنی ایک باپ اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بدبخت کو دیکھنے پر دکھی ہوتا ہے. پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا, آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا. وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا, یعنی دنیا میں جتنا بھی حسن ہے اس کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو آدھا ان کو مل گیا اور آدھا باقی سب کو. آپ نے انہیں بھی سلام کیا. انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا.
وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضرت موسیٰ ابن عمران سے ملاقات ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. حضرت موسیٰ, ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا, اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے پاس سے گزرے تو ان کو ان کی امت بھی دکھائی گئی. آپ نے یہ دیکھا کہ کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی. بعض انبیاء کو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا, بس ایک ہی ایمان لایا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لائی تھی. یہاں تک ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا, یہ کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ اور ان کی قوم. آپ سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے. آپ نے فرمایا, اچانک میں نے جم غفیر دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا تھا. کہا گیا, یہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ 70,000 اور ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. اور کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المعمور دنیا میں جو بیت اللہ ہے اس کے بالکل اوپر ہے, یعنی دونوں کے ایک ہی سمت ہے. اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ یہ جو دنیا کا کعبہ ہے یہ کائنات کا بھی مرکز ہے ایک طرح سے. یعنی یہ کعبہ صرف دنیا کے سینٹر نہیں بلکہ ایک طرح سے باقی جو یونیورس ہے, جو کریشن ہے اللہ کی, یعنی جتنی بھی گیلیکسی, سٹارز, جو کچھ بھی ہیں اس کا بھی سینٹر ہے. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. کون لے کر گیا تھا؟ جبریل علیہ السلام. قرآن پاک میں آتا ہے نا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو وہاں ان کی اصل حالت پر دیکھا تھا. ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. تھوڑے سے جبریل کی ڈسکرپشن بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ان کی ایک محبت بھی پیدا ہو, کیونکہ وہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں. تو جو آپ سے محبت کرے آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے محبت کرے. بنی اسرائیل تو ان کے دشمن بنے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, من کان عدوا لجبریل, جو جبریل کا دشمن ہوگا اللہ بھی اس کا دشمن ہے. تو جو جبریل سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. ٹھیک ہے. تو جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. انہوں نے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کو ڈھانکا ہوا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ سارا ان کے پروں کی وجہ سے چھپا ہوا تھا, یعنی افق کو ڈھانپا ہوا تھا انہوں نے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کذب الفؤاد وما رأى کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا, یعنی ریشم کا اوپر لباس بھی تھا. انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان تمام حصے کو پر کر رکھا تھا. ابن مسعود کی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جبریل کو اس طرح دیکھا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے. ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوں, لیکن جب ان پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی تو بالکل دب جاتے. حضرت جابر کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام اللہ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. یعنی جب ڈرے تو اس طرح ان کی کیفیت ہو گئی. ادروائز جب وہ اپنی اصل حالت میں ہوتے ہیں تو پھر 600 پر کھولے ہوئے پورے افق کو ڈھانپ لیتے ہیں, اور پر بھی اتنے خوبصورت ہیں کہ جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں. آپ نے دیکھو نا پرندے بھی جب پر پڑاتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے, چھوٹے چھوٹے بال ان کے گرتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام اڑتے ہوں گے. میں تو آج صبح جب پڑھ رہی تھی احادیث تو ایک عجیب میرے دل پہ روب قائم ہوا کہ کبھی بڑے جہاز پر آپ بیٹھے نا یا اس کے پاس جائیں تو ایسے ایک عجیب سا روب سا ہوتا ہے اس جہاز کا, کتنی ہیوج چیز ہے, 300-400 لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں.
لیکن وہ جب اڑتا ہے تو یوں اوپر لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ اڑ رہا ہو نا. یعنی کہ صرف کمپیریزن کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل علیہ السلام کتنی ہیوج چیز ہے, اور جب وہ زمین سے اوپر جاتے ہوں گے یا اپنی اصل فلائٹ پر ہوتے ہوں گے تو کیا ان کا روب اور کیا شان ہوتی ہوگی. اور اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے, سب فرشتوں کے سردار ہیں, اور اللہ نے ان کو حسن بھی بخشا ہے. اور اتنی بلندی اور اتنی بڑائی کے باوجود خشیت آپ دیکھیں اللہ کی, کہ جو اللہ کے جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے, عاجزی ہوتی ہے, تواضع ہوتا ہے. اچھا ہمارا حال کیا, ذرا سا حسن مل جائے, کوئی ڈگری مل جائے, کوئی دنیا کی نعمت مل جائے, کوئی درجہ مل جائے, تو پھر تو اکڑ کہیں ختم ہی نہیں ہوتی, سب عاجزی رخصت ہو جاتی. مطلوب کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی شخصیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف موڈز دیے اور پرسنالٹی کے مختلف جو رنگ و روپ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے کہ ہر موقع کے مناسبت سے وہ اس کو ڈسپلے کر سکتا ہے, اور اس کو اپنے دل و دماغ کو پورا حاضر ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو وہ کیسے دب جائے اللہ کے ڈر سے, اور جب اس کے کام کا وقت ہو تو وہ کیسے نکھر آئے. ہر وقت ایک ہی مونوٹنس آواز میں بولے چلے جانا, ایک ہی لہجے میں, ایک ہی طرح سے ایکسپریشن میں چلتے چلے جانا, مجھے آج تک کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک ہی اس میں رہے. یعنی جب انسان ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی فل نظر آئے, ٹھیک ہے نا, جہاں روب دکھانے کی ضرورت ہو تو روب دکھائے, لیکن جہاں اللہ کا ذکر آ جائے تو من خشیتہ مشفقون, وہ خشیت بھی نظر آئے, وہاں پر گردن اکڑی ہوئی نہ ہو, دبا اور جھکا ہوا ہو. اور اگر اللہ آپ کو دنیاوی زینت اور نعمت عطا کرے, اگر ان کا لباس ریشمی ہو سکتا ہے یا موتی جواہر وہ پہن سکتے ہیں یا ان کے اتر سکتے ہیں, تو ایسی کسی چیز کے پہننے میں کوئی حرج نہیں, لیکن یہ چیزیں انسان کو تکبر میں مبتلا نہ کریں. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے. ہاتھی کے کان دیکھیں, یاد ہے کچھ؟ ہاتھی کے بڑے ہوتے ہیں نا کان, پھل بڑے بڑے کنڈوں یا ٹھلیوں جیسے, یعنی بڑے بڑے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے. کس پر؟ سدرۃ المنتہا پر. اس درخت کی پہچان بتائی جا رہی. اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. یعنی ہم عاجز ہیں اس سے کہ یہ بتا سکیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہو گیا تھا درخت. کس کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے. جب کوئی خاص گیسٹ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تیاری شیاری کرنی چاہیے, یا کہ نہیں بی نیچرل, گندے رہتے ہیں ہم ہر وقت تو ہم اس کو اصل گھر دکھائیں گے گندا, تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ بعض اوقات ہم ایسے بھی حرکتیں کرتے ہیں نا, تو یہ بی نیچرل نہیں ہے. ہر موقع کی مناسبت سے مختلف چیزیں اختیار کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے, یہ بھی طریقہ ہے دین کا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خاص لباس پہنتے تھے یا نہیں؟ اب اس وقت کہیں گے نہیں بی نیچرل, عید کا دن ہے تو کیا ہوا؟ نہیں. جب آپ کے پاس وفود آتے تھے, بادشاہوں کے امبیسڈرز آتے تھے, تو آپ لباس بہتر پہنتے تھے نا, خاص اہتمام کرتے تھے. تو وہی بات ہے کہ موقع کی مناسبت سے عمل کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. بس کوئی بھی چیز اسراف میں نہ ہو, اپنی حیثیت سے بڑھ کے نہ ہو, یا ایسا تصنع نہ ہو کہ ساری توجہ اسی پہ چلی جائے اور اصل مقصد سے ہٹ جائے. کیونکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگرچہ سارا اہتمام تھا, لیکن توجہ ان چیزوں پہ نہیں تھی, مقصد پہ تھی. جو سننے کے لیے تشریف لے گئے تھے وہی سن رہے تھے. ہم بعض اوقات اپنی لیزینس, اپنی سستی کو چھپانے کے لیے یہ والا جملہ اس وقت بولتے ہیں, ہمارا موڈ بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بناوٹ نہیں کر رہے. بالکل, ہم بس اصلی رہتے ہیں. یعنی اپنے لیزینس کی وجہ سے نہانا نہیں, کپڑے نہیں تبدیل کرنا, یا کوئی اللہ نے اتنے چوائسز پیدا کی ہیں ان میں سے اچھی نہ اختیار کرنا, بس یہ کہنا کہ چونکہ ہم دین میں ہیں نا تو اس لیے یہ سب جائز ہے ہمارے لیے. یعنی دین کو بھی اپنی مرضی سے ہم نے ٹویسٹ کر کے کیا سے کیا بنا لیا نا. السلام علیکم. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک طرف وہ مہمانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ طائف گئے,
اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کو کتنا جلد وہ کر دیا. یہ ان کی سچائی کی وجہ سے تھا نا. یعنی وہ بھی ایک کنٹراسٹ تھا اور یہ ایسی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی نہ ہوگی. بالکل. ان مع العسر یسرا. پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ب50 صلاۃ، 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے. آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں چلتے ہیں. چنانچہ آپ واپس ہوئے. اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی. اس سے جبریل علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیے نا، ان کا کیا رول ہے کہ آپ چونکہ خود نہیں جا سکتے تھے، جبریل لے کے جا رہے تھے، یعنی اوپر تک پہنچانا. اس سے آگے جبریل خود نہیں جاتے تھے خاص مقام سے، وہاں آپ ہی گئے تھے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ کتنی دفعہ میں جاؤں، لے جاتے رہے. یعنی اتنی بڑی اللہ کی مخلوق میں سے بہت بڑی مخلوق ہے جبریل علیہ السلام، لیکن عاجزی اور خشیت اور ہمبلنس اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے لیے تواضع حیرت انگیز. یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے، انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد استحییت من ربی ولکنی ارضی واسلم. اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی. کتنا بڑا انعام ہے کہ 5 پڑھو اور 50 کا ثواب کماؤ. اب جب نماز بھاری لگنے لگے تو سوچے کہ کہاں سے آئی ہے، یہ حکم کہاں سے نافذ ہوا. باقی سارے احکامات زمین پر آئے ہیں اور 5 نمازوں کا حکم وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. اس سے نماز کی اہمیت اور اس کے خاص مقام کا پتہ چلتا ہے. اور شیطان نے بھی دین کے سارے کاموں میں سے سب سے زیادہ مشکل اسی کام کو بنا دیا. لوگ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی خوب کر لیتے ہیں، حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں، باقی بھی سب اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز اس میں خشوع و خضوع کچھ نہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے کتنی دیر لگتی، کیا مشکل ہے. اس سے مشکل کام جسمانی مشقت کے ہم سارا دن کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تھوڑی دیر کھڑے ہونا بھاری لگتا ہے. یعنی یہی ایک چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو بھی بلندی نصیب ہو سکتی. سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. جتنا وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو اتنا ہی دور کرتا رہتا ہے. پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے. رات ہی کے اندر سفر ختم ہو گیا. جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں اور کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا کہ لو اب ایک اور بات. کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی. انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی. یعنی پہلی دفعہ آپ جا رہے تھے، پہلی دفعہ دیکھا، اور جب دیکھا بھی تو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ جا کے کہیں ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا.
اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے. آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید تھی آپ کے لیے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پہ جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ رکھ سکا تھا، مجھے یاد نہیں تھی. مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا. میں اسے دیکھنے لگا. اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن و توش کے اور گٹھے ہوئے جسم کے آدمی ہیں. یعنی حضرت موسیٰ کو بھی ڈسکرائب کیا جیسے قبیلہ شنوع کے ہوتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں. اور حضرت ابراہیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کرائی. پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک یعنی جہنم کا داروغہ ہے، اس کو سلام کیجیے. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا. آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسے آپ نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا. اسراء کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ خود آئے اور پھر پورے اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازیں بتائیں کہ کس وقت کس نماز کو پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی رکعتیں ہوگی. یہ سب کچھ جبریل علیہ السلام نے آ کے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سکھایا. اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی. تو چونکہ اس میں اور بھی نشانیاں آپ کو دکھائی گئی تھی، تو جس میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز تھی وہ بھی سنوائی گئی، اور اس کے علاوہ جہنم کے کچھ مشاہدات بھی آپ نے کیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر گزرا، کچھ لوگوں پر سے گزرا. ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، غیبت کرنے والے لوگ. دیکھیے ایک بھی کوئی نشان کٹ کچھ لگ جائے نا چہرے کے اوپر، کوئی دانا ہی نکل آئے تو لوگ چھپاتے پھرتے ہیں اس کو مختلف طریقوں سے. کہاں یہ کہ وہ پورے منہ نوچ کر اپنے آپ کو بدنما کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کی عزتوں اور دوسروں کو بدنما کرنے میں مصروف تھے. حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے؟ تو یہ بھی سین آپ کو دکھایا گیا تاکہ امت کے خطیب جو ہیں وہ اس سے سبق لیں. اسی طرح کچھ فرشتوں نے بھی آپ کو کچھ باتیں کہی تھی، مختلف نشانیاں دیکھی تھی. ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جسم میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے. سینگی کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. سینگ ہوتا ہے نا، سینگ جانور کا کھوکھلا. تو پہلے زمانے میں اس سے علاج کیا جاتا تھا. کس طرح کہ وہ اس سینگ کے اندر تھوڑا سا، اگر جیسے مثلا یہ گلاس ہے نا، تو آپ یہ سمجھے کہ یہی کھوکھلا سینگ ہے. تو پہلے اس طرح کے گلاس شیشے وغیرہ کے نہیں ہوتے تھے، تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ جسم کو پہلے سن کیا جاتا ہے کپنگ میں. گلاس کے اندر تھوڑا سا جیسے موم بتی یا کسی چیز کا دھواں ڈالیں تو پھر اس کے بعد اس کو جسم پر لگائیں تو وہ ایک دم اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس جگہ کو
وہ سن کر دیتی. پھر اس کے بعد بلیڈ وغیرہ لے کے اس کے اوپر کٹ کٹ نشان لگائے جاتے, پھر دوبارہ اسی طرح گلاس کو تیار کر کے اس کے اوپر کیا جاتا ہے, تو جسم کا جو گندا خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ علاج کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے. نمبر 1 شربت عسل, شہد پینے میں, چمچ سے کھانے میں نہیں, پینے میں. پینے اور چمچ سے کھانے میں بھی فرق ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے, کسی وقت اس کو تھوڑا سا گھونٹ کی شکل میں لیجیے اور کسی دن آپ چمچ سے لیجیے. دوسرا ہے شرطۃ محجم. شرطۃ محجم, شرطہ ہوتا شریعت ہوتا یوں کٹ لگانا ایسے, محجم ہوتا حجامہ کرنے والا, کپنگ کرنے والا. تو یہ سینگی سینگ سے, یعنی کیونکہ سینگ اوپر رکھ کے تو وہ پھر خون سک کرتے تھے, اس سے سینگی بن گیا, یعنی سینگی کہا جائے اس کو. آج کے دور میں اس کو حجامہ یا کپنگ کہتے ہیں. تو بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے, یہ فرشتوں نے بتایا تھا, یہ معلومات دی تھی, وہ چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ ہے. اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا, اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سینگی لگانے کا اہتمام ضرور کرنا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے اس کو. کس نے لگوائی ہے کبھی؟ صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے ہال میں سے. میں نے ان گنت دفعہ لگوائی, اور ہر دفعہ لگوا کر بہت ہی ریلیوڈ یعنی فیل کیا, کہ جیسے لگا کہ جیسے کوئی آنکھیں روشن ہو جاتی. اور یہ حدیث جو سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ہے, یعنی صحیح حدیث ہے. فرشتوں کی ہر جماعت نے اس کی تلقین کی کہ آپ اس کا اہتمام ضرور کریں, اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس میں شفا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراء کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے میں گزرا, اس نے مجھے یہی کہا کہ اپنی امت کو پچھلے لگانے کا حکم ضرور دیجیے. یعنی آپ کو خود بھی لگانے کے لیے کہا اور امت کو بھی کرنے کے لیے کہا, تو سنت سمجھ کے کم از کم ایک دفعہ کر لیجیے. اور آخری چیز حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس رات مجھے معراج کرائی گئی, میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا, اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے. مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے, اور وہ ایک چٹیل میدان ہے. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا, وہاں درخت لگانا ہے. جتنے چاہیں لگائیں, پھر اپنے لیے شجر کاری کریں اپنے اس گھر کی جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو بہرحال کیا کچھ لائے آپ معراج سے؟ 5 نمازیں لائے, پچھنے کا حکم لائے, اور تسبیح ذکر کا تحفہ لائے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے. چلیے اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. السلام علیکم. مجھے جو بہت ہی زیادہ دل کو ٹچ کیا نا جس چیز نے, وہ یہ کہ میں پہلے بھی معراج کے بارے میں کبھی پڑھا یا سنا, لیکن جیسے آج مجھے فیل ہوا نا کہ جو ورڈز تھے نا کہ تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں, مجھے لگا کہ پچھلے ہم نے چیپٹر میں کتنا زیادہ یہ پڑھا ہے کہ وہ یہ نشانی مانگ رہے ہیں, وہ نشانی مانگ رہے ہیں, اور پتہ نہیں شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا ہو کہ کوئی نشانیاں مطلب دکھائی دیں, یا بعض اوقات دل میں ایک آتا ہے کہ اللہ کے لیے تو یہ کام کتنا آسان ہے, پھر اللہ تعالیٰ کر دیں. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ پوری کرنے پہ آتے تو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کیا دکھائیں گے, کیا کیا نشانیاں اور کیا کیا چیزیں جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہ چاہا ہوگا نہ سوچا ہوگا, لیکن کیسے ان کو کتنا کچھ دکھایا گیا جو کہ ہم تو اپنے لفظوں میں اس کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے ہی لفظ کافی ہیں. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.